آپ کے کاروبار کو نظر بد کا سامنا ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، آپ بہت پریشان ہیں، آپ کو اپنی شادی کے مسائل ہیں، من پسند شادی نہیں ہو رہی، یا بچوں کی شادیاں جہاں آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں نہیں ہو رہی، گھریلو مسائل، گھریلو جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے، یا آپ اپنی جاب کی تلاش میں اور جاب نہیں مل رہی، یا آپ سے اپنا کوئی روٹ چکا ہے اور آپ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، ان تمام مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں جس کے بارے میں آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ ان سب مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ میرا خود کا آزمودہ وظیفہ ہے اور اس کے ان گنت فوائد ہیں، آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر فوائد ہیں۔ السلام علیکم معزز احباب، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں کہتا ہوں آپ کے لیے گفٹ ہے، لاجواب گفٹ ہے، اور اس ویڈیو کو آپ 8 سے 10 منٹ دیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، لیکن آپ کاپی پینسل اٹھا لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے اور اس کو لکھنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس وظیفے کے بارے میں پہلے سن رکھا ہو، آفا حسیب تم والا عمل۔ اگر آپ اس طرح یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں یا کہ آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی شہادتیں اس کے بارے میں آپ کو مل جائیں گی کہ لوگوں کے کام اس وظیفے کو کرنے سے کتنے بڑے اٹکے ہوئے کام ہوئے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم نوازی کی ہے۔ وظیفہ کرنا کوئی برا عمل نہیں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو یاد کیا جاتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، کچھ اسپیشل وقت کے اندر اور کچھ اسپیشل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی برے عمل یا برا عمل نہیں ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آپ عربی صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہو، آپ اس کو صحیح طریقے سے سیکھیں، جو کہ اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو صحیح پڑھنا بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آپ عربی صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہو، آپ اس کو صحیح طریقے سے سیکھیں، جو کہ اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو صحیح پڑھنا بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے دیر کیے بغیر اب بڑھتے ہیں اپنے مزید وظیفے کی طرف کہ کس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کاپی پینسل اٹھا لی ہے تو اس پہ نوٹ ضرور کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود ابراہیم 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ آپ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 7 دفعہ اذان پڑھیں گے، جو ایک نارمل اذان دی جاتی ہے، سادہ اذان، وہ آپ 7 دفعہ وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی آخری 4 آیات آفا حسیب تم یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ نے اس سے نہیں ہٹنا۔ یہ 4 آیات کو بھی 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ پھر درود ابراہیم 3 دفعہ دہرائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد اور صدقے دل سے، سچے دل سے آپ دعا کریں اور اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں 21 دن تک۔ انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ آپ کے مسائل کا حل کس طرح نکلتا ہے اور غیب سے آپ کی مدد کس طرح ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا کیسے؟ کیونکہ عربی کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، تو آپ ان غلطیوں سے بچیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما، اور یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ آیت کو ذرا سن لیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور یہاں اس لفظ کے اوپر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، فتعال اللہ، ایسا نہیں کرنا۔ فتعال اللہ الملک الحق، کیا پڑھیں گے؟ فتعال اللہ الملک الحق۔ یہاں پہ آپ وقف بھی کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہاں پہ 2 الفی مدہ ہے، اس لیے آواز کو لمبا کریں گے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر، کیا پڑھیں گے؟
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ یہاں پہ عند ربہ اگر آپ وقف کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ایک دفعہ اس کو پھر سن لیں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے مزید یہ بہتر ہو جائے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ امید کرتا ہوں اس وظیفے کو آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ یقین جانیں اس کے فضائل اتنے ہیں میں بیان کروں تو یہ ویڈیو 1 گھنٹے سے بھی کراس کر جائے گی۔ اتنی شہادتیں دیتے ہیں لوگ اس وظیفے کے بارے میں، بڑا ہی آزمودہ عمل ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اپنی نمازوں کا اہتمام ضرور کیجیے گا کہ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دلوں کا سکون ہے، اس لیے نماز پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کیجیے، اور ہر نماز کے بعد اسے اگر آپ پڑھتے ہیں اس وظیفے کو تو پھر تو کمال ہے اور بھی کمال ہے، نہیں تو آپ دن کے اندر 3 مرتبہ اس کو ضرور کیجیے گا۔ لیکن سب سے اہمیت زیادہ میں اس کی دوں گا کہ اس کو ہر نماز کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ نماز کے لیے اس رب تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں تو پھر اور ہی کمال ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ فرض چھوڑ دیں گے اور ان وظائف کی طرف بڑھیں گے تو پھر فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی، نمازیں ضرور پڑھنا ہوں گی، اس کے بعد ہی یہ وظائف آپ کے لیے کام کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔